تمام مسلمان بہن بھائیوں کو مطالعہ کیا جاتا ہے کہ ملک بھر میں دنگے اور فساد حد سے بڑھنے لگے ہیں، لہٰذا اپنے جان و مال کی حفاظت کریں۔ آپ سب۔ ریڈیو سے نکلتی آواز یکدم دب گئی، زمین گویا لرزنے لگ گئی ہو، یوں جیسے ایک بھاری تعداد والی فوج نے یہاں کا رخ کر لیا ہو۔ ایسا شور اٹھا کہ کانوں کے پردے پھٹتے محسوس ہوئے۔ واہے گرو دا خالصہ، واہے گرو دی فتح۔ بھڑکیلے شوخ رنگوں کے کرتے، سر پہ باندھی پگڑیاں اور تہبند باندھے امرتسر کے سکھ ہاتھوں میں چھری، چاقو، تلوار، لاٹھیاں لیے آ رہے تھے۔ ان کے چہروں سے نفرت ٹپکتی تھی، ان کی آنکھیں لہو چھلکاتی تھی۔ یکدم اماں نے ان دونوں کا ہاتھ پکڑا اور بھاگنے لگی۔ ان کے عقب میں چیخیں بلند ہو رہی تھیں۔ وہ لوگ چن چن کر مسلمانوں کو مار رہے تھے، ایسی بے دردی سے کہ کلیجہ پھٹ پڑے، ایسی درندگی سے کہ درندے بھی خوف کھائیں۔ چیخوں کراہوں کی آوازیں دب جاتی تھیں، لیکن ان کے نعرے نہ دبتے تھے۔ واہے گرو دا خالصہ، واہے گرو دی فتح۔ تمام سکھ بلند آواز میں نعرے لگائے جاتے تھے اور انسانوں کے جسموں کے اندر چاقو چھڑیاں گھساتے تھے۔ لوگوں کے سر ان کے جسموں سے الگ ہو رہے تھے، خون کٹے ہوئے اعضاء یکدم ریل اڈے کا منظر ہی بدل کر رہ گیا تھا۔ ایک بوڑھی ماں اپنے دونوں بیٹوں کے ہاتھ تھامے بھاگ رہی تھی۔ گلرانا کا چہرہ خوف سے سفید پڑ رہا تھا، قدم لرز رہے تھے، لیکن وہ بھاگ رہی تھی، اندھا دھند بھاگ رہی تھی۔ وہ بار بار پیچھے مڑ کر دیکھ رہی تھی۔ یہ لوگ مردوں کو قتل کرتے تھے اور عورتوں کو اٹھا لیتے تھے۔ گلرانا کا دل ایک پتے کی مانند لرز رہا تھا۔ اسے موت قبول تھی، یہ زندگی نہیں۔ اشتعال زدہ ہجوم ان کے بے حد قریب تھا۔ جب اماں ان دونوں کا ہاتھ پکڑے فوراً ریل اڈے پہ بنے ٹکٹ گھر میں گھس گئیں۔ باہر سے اب بھی لوگوں کی چیخنے، رونے، بددعائیں دینے کی آوازیں آتی تھیں۔ کہاں ہے تمہارا جناح؟ کہاں ہے تمہارا اقبال؟ بلاؤ، خدا کو بلاؤ، اپنے الگ وطن جاؤ گے؟ ساری زندگی یہاں غلامی کی ہے، اب چلے ہیں وطن بنانے۔ یہاں سے زندہ جاؤ گے تو وطن بناؤ گے نا؟ آوازیں رانا کے کانوں میں پڑ رہی تھیں۔ پسینہ، خوف، غیرت، وہ ملے جلے تاثرات کے ساتھ اس درب نما دفتر میں میز کے نیچے بیٹھی تھی۔ اسے آج موت سے خوف نہیں، زندگی سے خوف محسوس ہوا تھا۔ باہر سے آتی آواز لمحہ بہ لمحہ تیز ہوتی جاتی تھی۔ آج اسے معلوم ہوا تھا غیر ملک کیا ہے، اپنے دینی لوگوں کی کثرت نہ ہونا کیا ہے۔ اسی لمحے 3 خوف زدہ عورتوں نے قدموں کی چاپ سنی۔